بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیوز وتھ فاطمہ میں ویلکم. فرینڈ، آج کی جو اپڈیٹ ہے وہ ایک سلیبریٹی کے لحاظ سے ہے، اور وہ سلیبریٹی کوئی ایسی نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے نہ جانتے ہوں. بہروز سبزاری کے بیٹے شہروز سبزاری. جی فرینڈ، آپ جانتے ہیں شہروز سبزاری اور سائرہ یوسف میں جو ہوئی تھی طلاق، اس کے بعد شہروز سبزاری نے شادی کر لی دوسری ماڈل گرل صدف سے، اور وہ اب ایک ہیپلی میرڈ کپل کے طرح سے رہ رہے ہیں. اینڈ دے بوتھ آر مدر اینڈ فادر آف ون. مگر یہاں پہ کسی کو ریزن سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ ان دونوں کی جو ڈیورس ہوئی تھی وہ کیوں ہوئی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ان دونوں میں جو ڈیورس ہوئی تھی اس کے بعد اس ریزن کو نہ ان کی فیملی میں کسی نے اچھالا اور نہ ہی اس نے خود بتایا. مگر میں بتاؤں، ابھی ایک انٹرویو میں بہروز سبزاری اور ان کی وائف جو ہے سفینہ، ان دونوں نے جو انٹرویو دیا تو اس میں ایک کوشچن کے آنسر میں انہوں نے بتایا کہ ان کے بیٹے نے کیوں ڈیورس دی تھی اپنی وائف کو. اچھا، یہاں پہ بہت سی باتوں سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایکچوئل میں کیا سین چل رہا تھا ان دونوں کے درمیان. اب یہاں پہ سفینہ جو ہیں بہروز سبزاری کی جو وائف ہیں اور جاوید شیخ کی بہن ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ بھائی میں جو ہوں جوائنٹ فیملی میں رہی کافی عرصے، اور سب کے کمرے تھے الگ الگ اور کچن ایک تھا، تو ہم وہاں پہ سب کا خیال رکھتے تھے اور میں سب کو دیکھتی تھی اپنی فیملی میں. سو مجھے بہت برداشت میرے اندر آ گئی، اور جو ہے میں نے ہر چیز کو جو ہے سفر کیا اور سب کا خیال رکھا. اب انہوں نے یہ کہا کہ مگر آج کل کے جو لڑکے لڑکیاں ہیں یا جو میرڈ کپلز ہیں ان لوگوں میں برداشت نہیں ہے، اور وہ لوگ ذرا بھی نہیں سوچتے دوسروں کا، اور وہ صرف جو ہے اپنا سوچتے ہیں، اپنی مرضی کے متعلق جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ سوچتے ہیں، اور اپنی لائف میں کوئی بھی ڈسٹربنس، کوئی بھی شیئرنگ نہیں برداشت کرنا چاہتے. اور انہوں نے یہ کہا کہ میں یہی سمجھاتی ہوں اپنے بچوں کو کہ تم لوگ برداشت نہ ہو، دوسروں کی باتوں کو سمجھو. پھر ایک بات میں سفینہ نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنے ماں باپ کے باتیں سنتے تھے، اور ہم اپنے ماں باپ کی باتوں میں انٹرفیئر نہیں کرتے تھے بلکہ ان کو انٹرپٹ نہیں کرتے تھے. وہ جو ہم سے کہتے تھے ہم وہ سنتے تھے، مگر ہمارے بچوں میں یہ چیز نہیں ہے. اور پھر جو ہے بہروز سبزاری نے یہ کہا کہ اتنا چینج آ گیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے جو ہے میں ایک ہی بیوی کے ساتھ رہا ساری زندگی، مگر 10 سال کے اندر میرے بیٹے نے کر لی 2 شادیاں. مگر لاسٹ میں انہوں نے ایک ورڈ کہا کہ اب ہمارا بیٹا جو ہے ڈیفینیٹلی اگر وہ خوش ہے تو میرے لیے اس کی خوشی سب سے بڑی چیز ہے. اولاد کی خوشی ماں باپ کے لیے سب سے زیادہ پرائیورٹی دیتی ہے. تو یہ بات بہروز سبزاری نے کہی. سیکنڈ اگر سائڈ پہ دیکھا جائے تو جو سفینہ ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ بچوں میں ٹالریشن نہیں ہے. اچھا، یہاں پر انہوں نے، آپ یہ بات نوٹ کریں کہ غلطی انہوں نے نہیں بتائی کہ کس کی ہے، مگر ایک بات جو سفینہ نے کہی کہ جو ہے میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا اپنے اندر ٹالریشن لاؤ. پھر بہروز سبزاری نے کہا کہ ہمارا بیٹا خوش ہے اور میرے لیے سب سے بات یہ ہے بڑی کہ میرا بیٹا خوش ہو. تو یہاں پہ تھوڑی سی مسٹیک پتہ چل رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں سفر نہیں کرنا، ٹالریٹ نہیں کرنا، کسی چیز کو ایگو بنا لینے کا سارا ایشو تھا. پھر یہاں پہ ایک جو پازیٹیو بات لگی اور تھوڑی سی اس میں ان کی مجھے عقل مندی بھی لگی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہماری جو بیٹی ہے سائرہ وہ آج بھی ہماری بیٹی ہے. although they have separate their ways، مگر پھر بھی ہماری جو پوتی ہے نورا کی وجہ سے ڈیفینیٹلی ہماری جو بہو ہے وہ آج بھی ہماری بیٹی ہے. اچھا، ریزن کیا ہے؟ ریزن اس میں یہ نہیں ہے کہ انہیں سائرہ شہروز سے بہت محبت آ رہی ہے یا وہ اس کو بھول نہیں پا رہے. وہ ایک بہو کا رشتہ ہے. ایک بہو سائرہ تھی، آج بہو ان کی صدف ہو چکی ہے، ریپلیس ہو چکی ہیں بہو. مگر یہاں جو ایک بلڈ ریلیشن ہے جو ان کی پوتی بیچ میں ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم اپنی پہلی والی بہو سے کسی بھی قسم کا آرگومنٹ کریں گے یا اس سے اچھی طرح لنک نہیں رکھیں گے یا اس کی عزت نہیں کریں گے تو کل ہماری پوتی ہم سے یہ ضرور کہہ سکتی ہے کہ میری ماں کے ساتھ ان کا ایٹیٹیوڈ اچھا کیوں نہیں ہے. سو فرینڈ، ڈیفینیٹلی یہاں پہ انہوں نے جو بات کہی ہے اپنے ہی بچوں کی بیٹرمنٹ کے لیے کہی، اور یہاں پہ شہروز سبزاری جو ہے وہ دونوں ہی بیٹیوں سے ڈیفینیٹلی محبت کرتا ہے، دونوں ہی اس کی اولاد ہیں، اور جو نورا ہے وہ تو کافی عرصے اس کے ساتھ رہی ہے.
اور یہاں پہ ایک بات اور ریویل ہوئی کہ سائرہ میں اور صدف میں کوئی بہت زیادہ ایسی نفرتیں نہیں ہیں لائک نارمل جو فیملیز ہوتی ہیں ان میں اس قسم کی ایک دوسرے کی جو ایکس وائف ہے اور جو ابھی پریزنٹلی وائف ہے وہ شکل نہیں دیکھتی یا وہ نفرت کرتی ہیں، ایسی کوئی اسٹوری ان کے درمیان نہیں ہے۔ یہاں پہ سفینہ نے بتایا کہ وہ اور بہرو سبزاری دونوں اپنی پوتی سے ملنے جاتے ہیں ان کے گھر، یعنی کہ سارہ یوسف کے جو مما پاپا کا گھر ہے جن کے ساتھ وہ رہ رہی ہے وہاں۔ سو سمپل سی بات ہے کہ یہاں پر اپنے ریلیشن شپ کو بچانے کے لیے وہ اپنی ایکس بہو کے پاس بھی جا رہے ہیں اور اس سے مل بھی رہے ہیں۔ پھر پلس پوائنٹ یہ ہے کہ جو شہروز ہے وہ بھی سائرہ کے گھر جاتا ہے اور ملتا ہے اپنی بیٹی سے۔ سو یہاں پر سارے ڈیووشن، سارا سیکریفائس کرنا اس لیے ہو رہا ہے تاکہ اپنی پوتی سے وہ کہیں ہاتھ نہ دھو پائیں یا اس کا جو ہے مائنڈ ان کی طرف سے ڈائیورٹ نہ ہو جائے۔ پلس پوائنٹ یہ بتاؤں، بہت ہی عجیب و غریب سی بات ہے جو کہ سلیبریٹیز کے علاوہ جو ہے نارمل لوگوں میں بہت مشکل سے آپ کو ملے گی، میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ جو شہرو سبزاری ہے، بہرو سبزاری ہے، ان کی سفینہ ہے اور صدف بھی ہے انکلوڈنگ صدف، اور جو چھوٹی بیٹی ان کی ابھی پیدا ہوئی ہے وہ لوگ سیلیبریٹ کرنے گئے تھے نورا کی برتھ ڈے اور سائرہ کے گھر۔ یہاں پر صدف اور سائرہ بہت اچھے طریقے سے ایک دوسرے سے ملتی ہیں، اٹس مین کہ جو ڈیورس ہوئی تھی وہ دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہوئی تھی۔ اور یہاں پر بہروز سبزاری نے یہ بھی کہا کہ دونوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے جو بیٹی ہے اس کو کسی بھی طریقے کا احساس نہیں ہونے دیں گے کہ کیوں ڈیورس ہوئی، کیوں میری ماں الگ ہو گئی۔ اور آپ کو پتہ ہے نورا جو ہے جب ان کی ڈیورس ہوئی تھی تو نورا سائیکولوجیکلی اور نیچرلی اس پہ افیکٹ ہوا تھا۔ ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ بڑی سیٹسفائیڈ تھی، ڈیفینیٹلی وہ اپنے ابو امی کے پاس رہتی تھی اور اپنے جو پاپا کی بہت زیادہ لاڈلی تھی، دادا دادی کی لاڈلی تھی۔ بس گریجولی ہوا کیا کہ جب ان کے جو اپنے دونوں کے راستے ہیں وہ بالکل الگ ہو گئے، دین ڈیفینیٹلی نورا کو کیچ کرنا تھا کوئی نہ کوئی پرابلم کو۔ اب یہاں پہ سچویشن میں آپ کو بتاؤں، سارا کچھ ہم نہیں کہہ سکتے کہ سائرہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے شاید ہوا ہے، کیونکہ دیکھیں سائرہ ماڈلنگ میں پہلے بھی تھی اب بھی تھی۔ سائرہ پہلے جب شہروز کے ساتھ رہتی تھی اس وقت بھی سائرہ کافی موڈ تھی، ایسی سچویشن کہیں سے نہیں تھی جس پہ ہم یہ کہہ سکے کہ شاید ان کی کسی ماڈلنگ کی وجہ سے یا شوبز کی وجہ سے ڈیورس ہوئی ہے۔ سائرہ آج بھی بولڈ شوٹنگ کرتی ہے، پہلے بھی بولڈ شوٹنگ کرتی تھی۔ صدف ان کی لائف میں جو آئی ہیں، صدف سائرہ کے جانے کے بعد آئی۔ سو یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ان کی جو ڈیورس ہوئی ہے وہ صدف کی وجہ سے ہوئی ہے، اور یہ بات بہروز سبزاری نے بھی کلیئر کی تھی اور شہروز نے بھی یہ بات کلیئر کی تھی۔ مگر فرینڈ یہاں پر آپ نے دیکھا ہو اکثر عید پہ، بقرعید پہ آپ نے دیکھا کہ جو ہے سفینہ اور بہروز سبزاری جو اپنی پوتی کو اپنے گھر بھی لاتے ہیں۔ کوشچن یہ ہے کہ جو اتنی برداشت، اتنا جو ٹالریشن سائرہ میں کیسے آ گئی ہے؟ اگر یہ جو ہے اسی وقت اتنی برداشت اور جو سفر کرنا جو ہے اس وقت ہوتا تو کیا سائرہ آج جو ہے ہوتی گھر میں شہروز سبزاری کے ساتھ ہوتی؟ ڈیفینیٹلی عقل مند یہاں پہ صدف رہی۔ صدف کا جو بیک گراؤنڈ ہے آپ نے دیکھا ہے کہ جس طریقے کی اس نے ماڈلنگ کی، جس طریقے کے اس نے ڈانسز کیے فلم میں، جس طریقے کے اس نے ایڈورٹائزمنٹس کیے، لمٹ کراف جو ہے وہ بولڈ تھی۔ اور صدف جو ہے اس کا کیریئر، فلمی کیریئر تو ڈیفینیٹلی ہمیں شوبز میں کہیں نہ کہیں دکھ رہا تھا، مگر اس کا جو امپیکٹ ہے، فیملی کا امپیکٹ ہے، اس کا امپیکٹ ہے وہ بہت خراب ہو چکا تھا۔ دیکھنا یہ ہے کہ صدف ایک بہت برے اینگل سے، آپ اس کی ڈریسنگ دیکھیں، اس کے پرانے گانے دیکھیں، بہت بولڈ ڈریسنگ سے، بہت بولڈ لائف سے اس نے ایک وہ ہاؤس وائف بن گئی۔ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ انہوں نے اسکارف شروع کر دیا، گون شروع کر دیا، ایسا نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ابھی بھی وہ شوبز میں ان ہے، کافی موڈ ہے، مگر تھوڑی سی سیکیور ہو گئی، کیونکہ صدف نے اپنی شادی کے بعد ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ اب آنے والی پروجیکٹ کی فلمیں ہیں، ایڈورٹائزمنٹس ہیں، ڈرامے ہیں، میں بہت دیکھ کے کروں گی کیونکہ میری فیملی کافی بڑی ہے، مجھے چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اب آئی ڈونٹ نو کہ وہ کس چیز کا خیال رکھ رہی ہیں، کیونکہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس میں انہوں نے جو ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو بیلنس میں کیا ہو، ایلس اس کے کہ ان کی جو ایکسٹرا بولڈ ڈریسنگ تھی، جو ان بالی ووڈ کی ڈریسنگ لگتی تھی ہمیں، وہ انہوں نے کم کر دی ہے۔ اب میں بتاؤں ایک فلم کے پریمیئر میں جہاں پہ صدف اور سائرہ جو ہے وہ دونوں ساتھ تھیں اور شہروز بھی وہاں تھے، بٹ شہروز واز لوکنگ سو مچ نروس۔ وہ اتنا نروس ہو رہا تھا کیونکہ ایک انٹرویو میں شہروز نے کہا کہ میری پہلی محبت
جو ہے وہ سائرہ تھی اور میری آخری محبت صدف ہے. تو بہت ہی صبر و قناعت والا بندہ ہے جس نے سائرہ کو ڈیورس دینے کے بعد اب یہ سوچا کہ میں صدف کو کسی طرح سے بھی نہیں چھوڑوں گا. مے بی پاسبل یہاں پر شہروز کو یہ اندازہ ہوا کہ اگر میں ٹالریٹ کرتا, میں اس طریقے سے تھوڑا سا اگنور کرتا, ایگو نہیں بنتا, اپنے دماغ پہ ایگو رکھ کے نہیں سوچتا, تو ڈیفینیٹلی میرا گھر آج تباہ نہیں ہوتا. سو فرینڈ یہاں پہ یہ میسج بھی ہے کہ اگر کہیں نہ کہیں آپ تھوڑا بہت ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں تو ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کریں. آپ سلیبریٹی ہوں یا آپ کوئی سٹارز ہوں یا واٹ ایور, یا ایک نارمل پرسن ہو, اگر آپ کے پاس کہیں نہ کہیں ایڈجسٹمنٹ یا فلیکسیبلٹی کی جگہ ہے ڈیفینیٹلی رشتے کو بچانے کے لیے, تو یہاں پر آپ بھی فلیکسیبلٹی لیجئے تاکہ بچے آپ سے دور نہ ہو جائیں. سلیبریٹیز ہیں, یہ لوگ ملتے جلتے ہیں ڈیفینیٹلی, مگر اینی ہاؤ کہیں بھی دیکھا جائے تو یہ چیز فیل ضرور ہوتی ہے کہ مما پاپا جو کہ ساتھ رہتے تھے آج وہ الگ کیوں ہو گئے ہیں. سو یہاں پر بہروز سبزاری نے اور ان کی وائف نے بہت ساری چیزیں چھوٹے سے جملوں میں کھول دی ہیں کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ جس طریقے سے خوش ہے وہ آج ہم بھی اس کے ساتھ خوش ہیں, جو کہ ڈیفینیٹلی ماں باپ کہتے ہیں. سو لاسٹ تک دیکھنا چاہیے, اگر گزارا ہو رہا ہے تو کرو, بالکل ہی اگر نہیں ہو سکتا انسفریبل ہے تو ڈیفینیٹلی پھر کوئی نہ کوئی چیز کو ریزالو کر لو. مگر یہ ایک بڑا سیمپل ہے, ایگزامپل ہے ہم لوگ کے پاس کہ ڈیورس ہو گئی ہے پھر بھی جو ہے بغیر بال پھاڑے, بغیر لڑے ایک دوسرے کے ساتھ یہ ریلیشن شپ رکھے ہوئے ہیں. فیملیز میں بھی ان کے فیملی ٹرمز بھی ہیں ابھی اسٹل. سو فرینڈ آج کی جو نیوز تھی, چھوٹی سی نیوز تھی. اف یو لائک مائی ویڈیو سو ہٹ دا بیل آئیکن. آئی ول سائن ان نیکسٹ ولاگ. اللہ حافظ, بائے بائے.